من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں ایک نئے عنوان کے تحت، اور میں نے آپ کو پہلے اپنی کلپ میں بتائی تھی یہ بات کہ 4 سورے تو ہمیں معلوم ہے جو قل سے شروع ہوتے ہیں، اور 5واں سورہ جن ہے جو قل سے شروع ہوتا ہے۔ تو آج کا انتخاب ہے سورہ الکافرون، اور اس میں کل جو ہیں 6 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں 6 آیتیں ہیں، اور اس کا ترجمہ کون ایسا ہے جس کو سورہ الکافرون نہیں آتی ہوگی؟ تو میں اس کا ترجمہ نمبر 1، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا۔ جب کمنٹس میں دیکھتا ہوں کسی نے نہیں کیا ہے تو بس دل بالکل ہی ڈوب سا جاتا ہے۔ ایسی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم مثبت ہو یا منفی ہو، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، کم از کم اپنے کمنٹس تو دینا، تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اگر خامیاں ہوئی ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے، اگر پسند آ رہی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا۔ پہلی آیت ہے سورہ الکافرون کی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکر اسلام سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، قل کہہ دیجئے اے کافرو۔ دوسری آیت، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان بتوں کو میں نہیں پوجتا، یہ دوسری آیت ہے۔ اور تیسری آیت ہے کہ اور جس خدا کی، اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس خدا کی تم عبادت نہیں کرتے۔ چوتھی آیت ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، میں ان کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ اور 5ویں آیت ہے، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ 5ویں آیت ہے، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ اور اس کی 6ٹھی آیت ہے، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ صدق اللہ علی العظیم۔ صدق اللہ علی العظیم کے بعد میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے، اللہ کو دین اسلام پسند ہے، عند اللہ دین الاسلام، اللہ کو دین اسلام پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور دین نہیں ہے۔ کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا علم حاصل کریں؟ آپ نے فوراً جواب دیا، علم الابدان، علم الادیان، بدن کی جمع ابدان اور دین کی جمع ادیان، یعنی بدنوں کا علم حاصل کرو اور دینوں کا علم حاصل کرو۔ یعنی دین اسلامی صرف نہیں ہے، ورنہ یہاں یہ نہیں آتا آخری آیت میں، 6ٹھی آیت میں، لکم دینکم ولی دین۔ ان سے کہہ دیجئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کا دین مبارک ہو، آپ کو آپ کا دین مبارک ہو۔ تو کافر اور مشرک کے پاس بھی دین تھا، مگر وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس میں جو مین فوکس کیا گیا ہے وہ عبادت کو، بندگی کو، پوجنے کو، پرستش کرنے کو، اس کو مرکزیت دی گئی ہے اس سورہ الکافرون کو، کہ جس کے آگے تم پیشانی ٹیکتے ہو بتوں کے آگے میں نہیں ٹیکتا، اور جس خدا کے آگے میں سجدہ ریز ہوتا ہوں اس کے آگے تم سجدہ ریز نہیں ہوتے ہو۔ اور بعد میں یہی ہے کہ تم کو تمہارا دین مبارک، مجھ کو میرا دین مبارک۔ تو دیکھیے، جب فتح مکہ ہوا تھا تو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے دوش پہ سوار کیا، خانہ کعبہ کے اندر جتنے بھی بت تھے وہ توڑے گئے، اور اس کے بعد سے 4 بت، ایک عورت کا، 3 مردوں کا، لات، منات، عزا، یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ تھے۔ حضرت علی جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آپ کے دوش مبارک پہ سوار ہوئے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا ایسا پا رہا ہوں جیسے میں عرش تک پہنچ گیا ہوں، اتنی بلندیوں پر، سبحان اللہ۔
تو جب آپ نے یہ بت توڑ دیے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا، تو اسی پہ بات ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی پرستش کرنا خدا کو چھوڑ کے یہ شرک ہے، کسی کے آگے سجدہ ریز ہو جانا خدا کو چھوڑ کے یہ شرک ہے۔ اچھا، بر صغیر پاک و ہند میں ایک روایت ابھی تک چلی آ رہی ہے، بالخصوص لکھنؤ میں، کہ لوگ السلام علیکم کی جگہ آداب، بعض جگہ پہ یا علی مدد کہتے ہیں، بعض جگہ کہتے ہیں السلام علیکم، بعض جگہ لوگ بندگی تسلیمات کرتے ہیں، بعض لوگ سر جھکا کے سلام کرتے ہیں۔ یہ سب طور طریقے برصغیر ہندوستان سے آئے، یہاں منتقل ہوئے، مگر سجدہ اللہ کو واجب ہے، اللہ کو زیبا ہے سجدہ، مگر سجدے سے مراد یہ نہیں لی جائے کہ بتوں کے آگے ہی صرف سجدہ ریز ہو گئے تو بت توڑ دیے گئے، نہیں۔ اگر پیسے کے آگے پرستش کی جا رہی ہے تو اس کو ہم نے بت بنا دیا ہے، پیسے کو۔ اگر کسی شخصیت کے گرد ہم گھوم رہے ہیں کہ ہمارا گھر یہ شخص چلا رہا ہے تو ہم اس شخص کی پرستش کر رہے ہیں۔ میں کسی ٹی وی چینل کا نام نہیں لوں گا، کسی وزیر کا نام نہیں لوں گا، مگر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب کسی کی پریس کانفرنس آ رہی ہو تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ آدمی چاہے وہ حزب اختلاف کا ہو یا حزب اقتدار کا ہو، اکیلا کبھی نہیں ہوگا، اس کے پیچھے ایک مجمع ہوتا ہے، مجمع جو اس کو پوج رہا ہوتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں نہیں میں نہیں ملاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا گھر چلتا ہے، ان کا گھر چلتا ہے۔ تو اس وقت اس زمانے میں یعنی 2021 میں پیسہ پرستش اور شخص پرستش عروج کے اوپر ہے، عروج کے اوپر۔ بت توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا پرستش کا، نہیں، معاملہ ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ اور وہ اس انداز میں کہ اگر ہم صبح شام سورہ التکاثر میں یہ ہے کہ تم کو مال دنیا نے اتنا اندھا کر دیا حتیٰ زرتم المقابر، دوسری آیت، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں میں جا کے لیٹ گئے، یہ آیت ہے۔ تو پیسے کو صبح سے لے کے رات تک اس کا اسم جپنا، اور پیسہ پیسہ ہم لوگ سب کرتے ہیں۔ یا آپ یہ کمنٹ سیکشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ تو خود بھی کرتے ہوں گے۔ بالکل کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ وسیلہ نہیں مانتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں 2 چیز اپنی زندگی سے نکال دیں، میں بھی وسیلے کو چھوڑ دوں گا۔ وہ پوچھتے ہیں کون سی 2 چیز؟ میں کہتا ہوں پیسہ نکال دیں اور ادویات نکال دیں، دواؤں کو نکال دیں، سب کی اصلیت کھل کے آ جائے گی، آفس میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ پیسہ نکال دیں اپنی زندگی میں سے، وسیلے کو 2 قدم چل کے دکھا دیں بغیر پیسے کے۔ تو جب پیسہ اتنا بڑا وسیلہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اور ادویات اتنی ضروری ہیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی کیا ضرورت نہیں پڑے گی؟ اتنی اعلیٰ اور عرفہ جگہ پہ پہنچنے کے لیے بالکل پڑے گی۔ تو شخص پرستی عروج پر ہے، جو بت پرستی کی مثل ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بت تو نہ بول سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، مگر یہ انسانی بت جو ہے یہ حکم بھی دیتے ہیں، یہ کسی کو مارنے کا حکم بھی دے دیتے ہیں، یہ اپنے کام بھی کراتے ہیں، یہ اپنے کہنے کے اوپر لوگوں کو چلاتے ہیں۔ یہ تو وہ بت ہیں چلتے پھرتے جو ہر کام کرا دیتے ہیں آپ سے۔ اور پیسہ وہ چیز ہے جو بڑے بڑے متقیوں کو خرید لیتا ہے، بڑے بڑے تقوی والوں کو خرید لیتا ہے۔ پیسہ تو وہ وسیلہ ہے، پیسہ تو وہ چیز ہے جو ایمان کو 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہے۔ پیسہ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی کیفیت پوچھیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بس کہیں سے بھی کوئی پیسہ مل جائے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو بیسیکلی الکافرون میں بتایا گیا ہے کہ پرستش کرنے والوں پہ ممانعت آئی ہے۔ شرک ظلم عظیم کیوں ہے؟ ظلم کیوں ہے شرک؟ بھائی میں نے کسی کو خدا مان لیا ہے، وہ میرا گھر چلاتا ہے، تو یہ اللہ پہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تک رسائی کس کی ہے جو اللہ پہ ظلم کرے گا؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا حق بندے کو دے دیا ہے۔ جو چیز اللہ کا حق ہو وہ بندے کو آپ دے دیں تو یہ ظلم ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شرک ظلم عظیم جو ہے، شرک کو معاف نہیں کروں گا اور حقوق العباد کی پامالی کو معاف نہیں کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بتائیے گا یہ کلپ آپ کو کیسی لگی، پسند آئے
کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس دیجیے گا، اپنے کمنٹس دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا، مجھے بتائیے گا، تاکہ میں انتظار میں رہتا ہوں کہ کم از کم کوئی تو سبسکرائب کرے، کوئی تو پسند کرے، یا کمنٹ سیکشن میں ہی آ کے کمنٹس دے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کرونا نے تو گھر بٹھا دیا ہے، بس یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے بعد کوئی کلپ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔